السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی کا وہ تنہا رضا کا ہے۔ کل کے رضا ہے خنجر خوخا و برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خوخا و برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ معزز خواتین و حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جس عظیم الشان آیت کریمہ کی میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، ساری کائنات کے رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت خدمت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج اس مضمون کے تحت جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ 25 صفر المظفر یعنی عرس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج ہمارے درمیان روبرو ہے، لہذا اسی مضمون پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات ہم سب کے بھی شامل حال ہوں، برکات بھی حاصل ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی میں سنتوں بھرا انقلاب بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہیں کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین کی زندگی کے چند واقعات جو ہم سنتے ہیں تو یقیناً وہ دل پر بھی اثر کرتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر یہ بات ہو کہ ہم جو ہے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو جس کی بنا پر ہماری زندگی بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ بچپن سے ہی خداداد صلاحیتیں آپ کے شامل حال ہیں۔ 3 سال کی عمر میں بسم اللہ خوانی شریف آپ کی ہوئی جو بڑی مشہور گزری، پھر اس کے بعد آپ کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی، تو 6 سال کی جب عمر مبارک ہوئی تو جس دور میں ہمارے بچے جہاں پر گلی کوچوں میں گھروں میں ابھی جو ہے کلمہ طیبہ وغیرہ تک، چند کلموں تک، 2-4 حدیثوں تک پہنچتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ملتا ہے کہ 6 سال کی عمر ربیع الاول شریف کے مہینے میں منبر پر رونق افروز ہوئے اور بہت بڑے مجمع کے سامنے سب سے پہلے تقریر فرمائی، جس میں 2 گھنٹے علم و عرفان کے دریا بہا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی چھوٹی عمر میں کہ کس انداز میں آپ نے جو ہے درس دیا اور کس انداز میں آپ نے تقریر فرمایا۔ آپ کے تعلق سے ملتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بچے بھی مولانا کے پاس جاتے ہیں یا مولانا خود آج کے دور میں گھروں کو آ کر پڑھاتے ہیں، تو اس تعلق سے ملتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کہ آپ کو استاد گرامی سبق پڑھاتے، آپ ایک بار سبق کو سن لیتے، ایک بار اس کو پڑھ لیتے اور آپ کو یاد ہو جاتا، بڑا کمال کا حافظہ تھا۔ تو استاد مکرم آپ سے کہا کرتے، بیٹا یا تو تم انسان ہو یا جن، مجھے پڑھانے تو دیر لگتی ہے مگر تمہیں یاد کرنے دیر نہیں لگتی۔
اب اندازہ تو لگائیں کہ کس شان کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے تعلیم کے معاملات کو انجام تک پہنچایا۔ تو اس کے تعلق سے کہتے ہیں 14ویں صدی کا مجدد 14ویں سال میں فارغ ہو۔ 14ویں صدی کے جو آپ مجدد ہیں تو 14 سال بھی آپ کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس دور میں، جبکہ ہم اگر غور کریں اپنے بچوں کے تعلق سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں دین کے بارے میں کیا کچھ معلومات ہوتی، کیا کچھ انہیں جو اس کی خبر ہوتی ہے، یا پھر اندازہ لگا لیں کہ ان کی علم کی صلاحیتیں کیا ہوتی۔ وہی اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ملتا ہے کہ ابھی 14 سال پورے نہیں ہوئے کہ آپ نے جو ہے دستار فضیلت بھی مکمل کر لی، اور آپ کی علمی قابلیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی علمی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کے والد گرامی جو کہ خود ایک وقت کے بہت برگزیدہ بزرگ گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں، اور جو ہے علم کے ایک ایسی مثال ہے کہ جن کی مثال دی جاتی ہے، وہ آپ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو جو ہے فتویٰ نویسی پر آپ کو جو ہے بٹھا دیا گیا، اور آپ نے سب سے پہلا جو فتویٰ لکھا وہ پہلا فتویٰ تھا کہ ایک رضاعت کا مسئلہ، رضاعت کہتے ہیں دودھ کے مسائل۔ پہلے کے دور میں معاملہ کیا ہوتا تھا؟ دودھ، رضائی جو آپ نے سنا ہے تو اس کو کہتے ہیں دودھ، یعنی ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو کب تک دودھ پلائے، تو اسی سے رضاعت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ماں کے جو ہے ان کے خود کے بچے نہیں بلکہ دوسرے بچے بھی ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتے ہیں تو وہ رضائی بھائی اور بہن ہو جاتے ہیں، دودھ شریک بھائی بہن۔ تو اس مسئلے پر آپ کے پاس جو ہے فتویٰ ہے، تو آپ نے جو ہے اس میں جو ہے جواب لکھا، تو کہتے ہیں جواب بالکل صحیح تھا، والد صاحب نے آپ کی فراست ذہانت دے کر اسی دن فتویٰ نویسی کا کام آپ کے سپرد فرما دیا۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ مسند افتاء پر جلوہ افروز تھے، ایک شخص جو ہے آپ کے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے بعد کہا کہ مولانا صاحب مجھے جو ہے یہ مسئلہ ہے، میرا مسئلہ حل کرو۔ تو آپ کے والد گرامی نے کہا کہ وہاں پر جو ہے درسگاہ میں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے پاس جائیے، وہ آپ کے مسئلے کا حل کر دیں۔ تو وہ شخص اس درسگاہ میں گئے اور واپس ان کے پاس آ کر بولے کہ حضرت آپ نے کہا مفتی صاحب بیٹھے، وہاں پر تو کوئی مفتی صاحب، کوئی مولانا نظر نہیں آیا۔ بولے کہ وہاں پر کوئی نہیں تھا، مفتی صاحب تو وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بولے کہ کون مفتی صاحب؟ وہاں تو میں ایک لڑکے کو دیکھ رہا ہوں نوجوان، کہ وہی مفتی صاحب ہیں، وہی آپ کے مسئلے کا حل دیں۔ انداز لگا 14 سال عمر آپ کی ہے تو آپ کی کیفیت، آپ کی علمی صلاحیتیں اس انداز میں ہیں کہ آپ نے اسی وقت سے فتویٰ نویسی شروع کی، علم کی یہ کیفیت۔ ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یوں تو اعلیٰ حضرت کے زندگی کے حالات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری، سچے عاشق رسول، اور اس درجے کے علمی صلاحیت آپ کی تھی کہ جس کے تعلق سے ہمارے بزرگان دین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ 50 سے زیادہ علوم پر آپ کو مہارت حاصل، 50 سے زیادہ علوم پر مہارت تامہ، یعنی مکمل مہارت حاصل۔ ایسا نہیں کہ کچھ آتا ہے کچھ نہیں آتا، نہیں، بلکہ مکمل مہارت حاصل تھی، جس کی کئی سارے مثالیں، چاہے علم نجوم ہو، علم ریاضی ہو، چاہے فصاحت ہو، چاہے بلاغت ہو، چاہے ادب ہو، چاہے شعر و سخن ہو، چاہے اردو ہو، عربی ہو، فارسی ہو، چاہے علم منطق ہو، علم فلسفہ ہو، چاہے علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، علم قرأت ہو، جو بھی علوم ہو، تو کہتے ہیں 50 سے زائد علوم پر مہارت تامہ حاصل۔ ایسا نہیں کہ اس میں کا کچھ آپ کو نہ آتا۔ ایک مثال ملتی ہے کہ ہندوستان کے ایک مشہور علم ریاضی کے بہت بڑے پروفیسر تھے، ان کو ایک مسئلے میں مشکل پیش آنے لگی، تو وہ جو ہے کئی انگلینڈ کے تعلق سے آپ نے سنا تھا کہ وہاں پر بھی جو ہے وقت کا ایک بڑا ماہر استاد رہتا ہے، تو آپ نے اپنی ٹکٹ بنا لی، وہاں جانے کے لیے تیار تھے، تو ان کے ساتھ پڑھانے والے ایک اور اسی جو ہے جامعہ کے ایک اسٹاف میں سے تھے استاد، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ وہاں تک جا رہے ہیں، بریلی شریف چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کا مسئلے کا حل وہاں پر ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بریلی شریف کس کے پاس؟ میں نے کہا ایک مولانا صاحب۔ بولے مولانا صاحب ہے تو علم ریاضی کا، وہ بھی مجھ جیسے عالی شخصیت شخص جس مسئلے میں پھنس گیا وہ اس کا حل کیا دے؟ آپ ایک بار جا کے تو آئیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو انگلینڈ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ انہوں نے کہا کسی طریقے سے ان کو منا کر وہاں پر بھیج۔ جب پہنچے تو آپ نے جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے چند منٹوں میں اس مسئلے کا ایسا حل عطا فرمایا کہ وہ جو ہے پریشان ہو گئے، ششدر ہو گئے، حیرت زدہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید انگلینڈ جاؤں گا تو یہ میرے مسئلے کا حل ہوگا کہ نہیں۔
آپ نے چند منٹ نہیں لگایا کہ آپ نے مسئلے کا حل کر، یہ علمی قابلیت تھی، یہ علمی آپ کی فراست تھی۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک علم نجوم کا بڑا ماہر شخص تھا، بڑا ماہر تھا۔ علم نجوم آپ جانتے ہیں، ستاروں کا علم، علم نجوم۔ تو اس نے کہا، جب بات نکلی تو اس نے کہا کہ آئندہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہو سکتی، ستارے مجھے یہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تیرا علم تجھے کہتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو ابھی بھی ہو سکتی۔ تو بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی، اس نے ماننے سے انکاری کر دیا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ستارے مجھے بتا رہے ہیں، یہ تارا یہاں اس کی جگہ یہ ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے بارش کا ہونا بڑا مشکل ہے، اس کے یہاں سے دوسری طرف جانے تک 1 مہینے کا تو وقت لگے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو اپنے علم کے حساب سے کہہ رہا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے، اللہ کی ذات پر ویسا یقین کامل، جس انداز میں آپ نے یقین کے ساتھ اس سے کہا، آخرکار پھر بھی وہ نہ مانتے ہوئے جب آپ نے اس کو بھیجا تو کہتا ہے کہ ابھی 2-4 گنیاں میں نے طے نہیں کی تھی کہ یکایک موسم بالکل تبدیل ہو گیا، بادل آ گئے، گرجنے شروع ہو گئے اور بارش بھی شروع ہو گئی۔ اب اندازہ لگنا ہے اعلیٰ حضرت کا اللہ کی ذات پر کس طریقے سے یقین، اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عشق اور حضور کے فرمودات پر ایسا یقین کہ پہلی دفعہ جب آپ حج پر گئے تو اس وقت جو حج ہوتے تھے تو پانی کے جہاز سے ہوتے، سمندری سفر ہوتے تھے، تو آپ جو ہے سفر میں تھے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ جب سفر ہونا شروع ہوا تو جہاز جب سمندر میں تھا تو کبھی سمندری طوفان بھی آتا، تو سمندری طوفان نے جو ہے اس سفینے کو، اس کشتی کو گھیرے میں، کشتی کا جو کیپٹن ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کا جتنا بھی عملہ ہوتا ہے، جتنے سوار تھے، سب یہ یقین کر چکے تھے کہ اب عنقریب جو ہے کشتی ڈوبنے والی ہے اور ہم سب کے سب جو ہے ختم ہونے۔ لیکن وہیں پر دوسری طرف اعلیٰ حضرت کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اپنی ہی دھن میں ہیں، آپ جو ہے بالکل اطمینان کے ساتھ ہیں، بڑی جو ہے آپ کی کیفیت بالکل نارمل ہے، سب پریشانی اس طرح آپ پریشانی میں، لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات یہ ہے کہ آپ بڑے اطمینان سے یقین رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جو یقین کی کیفیت اس کو ملاحظہ کریں۔ تو آپ سے آ کر کسی نے کہا کہ حضور آپ بڑے اطمینان، بڑے جو ہے مطمئن نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب کچھ دیر میں جو طوفان تھمنے والا، ختم ہونے والا، کچھ ہونے والا ہے، ہم سب انشاءاللہ جو ہے سلامتی کے ساتھ جو ہے کنارے تک پہنچ جائے۔ تو پریشان، لیکن واقعی کچھ دیر کے بعد طوفان تھم گیا، کشتی جو ہے ڈوبنے سے بچ گئی۔ تو آپ کے ساتھ آپ کی والدہ بھی تھی، والدہ محترمہ نے پوچھا کہ بیٹے تمہیں اتنا یقین کیوں تھا؟ سب پریشان تھے، تمام جہاز والے پریشان تھے، لیکن تمہیں بڑا اطمینان تھا، اس کی وجہ کیا؟ تو آپ نے جو وجہ بیان فرمایا اس وجہ کو ہم غور سے سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ فرمان رسول کے مطابق جب میں نے کشتی پر قدم رکھا تو میں نے دعا پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، کہ جو کوئی یہ دعا پڑھ کر جہاز پر سوار ہوگا تو اس کا جہاز جو ہے ڈوبنے سے بچ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے پڑھا تھا اس پر میں نے عمل کیا اور مجھے یقین کامل تھا چاہے طوفان جتنا آئے اور چلا جائے ہماری کشتی نہیں ڈوب سکتی۔ تو اسی تعلق سے ایک بڑا مشہور شعر آپ فرماتے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی۔ معزز خواتین و حضرات، معزز سامعین کرام، انداز لگائیں کہ آج کے دور میں کئی سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں جو ہے اعلیٰ حضرت کا نام سننے کے بڑے تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک وضاحت میں پیش کرتا چلوں، ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ حضرت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ جسے چاہتا عزت سے نوازتا اور جسے چاہتا ذلیل و رسوا کرتا۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل، اس کی ذات ہے جو عزتوں سے نوازتے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تمام بھلائیاں اللہ کے ہاتھ۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر، ہر کمال والی چیز پر، ہر اچھی چیز پر اللہ عز و جل کیا ہے؟ قادر ہے، قدرت ہے۔ اب یہاں پر بات یہ سمجھ میں آئی، دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں لے کر چلیں، کئی سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے کچھ اولیاء کو مانتے ہیں، کچھ اولیاء کا انکار کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں۔
میں آپ کے سامنے ایک بات بڑی جو ہے گہرائی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یکساں نہیں بلکہ ان کا ادب و احترام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے تمام دوستوں سے محبت ہو۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، اولیاء اس کی جمع، اللہ کے جتنے دوست ہیں، جتنے بھی دوست ہیں ان سے محبت ہونی چاہیے، عداوت دشمنی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ انہیں اللہ عز و جل نے وہ شرف بخشا ہے، وہ عزت اللہ عز و جل نے انہیں عطا فرمائی ہے، وہ شہرت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، وہ جو ہے مرتبہ اللہ نے انہیں نوازا ہے۔ اور اگر ہمیں ان سے حسد ہوگا، اگر بغض ہوگا، عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، تو یقین جانے اللہ کی نعمت پر حسد کرنے کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی ضرورت یا آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، کوئی جو ہے واجب نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے ان کی بارگاہ میں حاضری ہی دینی چاہیے، نہیں، یہ بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے لیے اصالہ ثواب کریں یا ان کے جو چرچے کریں، نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی لیکن ضرورت ہے کہ آپ جو ہے ان سے عداوت نہ کریں، حسد نہ کریں، اور کسی مشائخ کو جو ہے طرح طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں، غلط الفاظ استعمال نہ کریں، اس لیے کہ آپ کو اپنی آخرت کے تعلق سے غور کرنا ہے۔ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کو جو اللہ نے، جس کو خود اپنا محبوب بنا، جسے اللہ نے پسند کیا، آپ اللہ کی پسند پر اعتراض کریں، اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ نہیں؟ بات آپ کے اوپر تو لازم نہیں تھا نا کہ آپ کو ضرورت تھی کہ نہیں ان سے محبت کرنا ہی ہے آپ کو، یا پھر جو ہے ان سے جو ہے ان کی بارگاہ میں حاضری دینا، یہ تو ضروری نہیں ہے، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن عداوت اور بدزبانی سے بچنا یہ ضروری ہے، بدزبانی نہ ہونے پائے، گستاخی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اللہ عز و جل جسے اپنا ولی بناتا ہے، جسے اپنا دوست بناتا ہے، تو ضرورت ہے کہ اس سے محبت یا دشمنی کم از کم نہ۔ ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھنے، صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اور اس کے بعد یہ بھی بات بتاؤں گا کہ آخر لوگوں کو پریشانی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام سننے کا کئی سارے لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ 1294 ہجری جمادی الاخری کا واقعہ ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت قبلہ روتے روتے سو گئے، خواب میں دیکھا کہ آپ کے جد امجد حضرت مولانا شاہ رضا علی خان صاحب علیہ رحمہ تشریف لائے، ایک صندوقچی عطا فرمائے اور فرمایا قریب وہ شخص آنے والا ہے جو تمہارے درد دل کی دوا کرے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ دوسرے دن محب رسول حضرت مولانا خواجہ شاہ عبد القادر صاحب عثمانی بدایونی قدس ربانی تشریف لائے اور اپنے ساتھ اعلیٰ حضرت کو مارہرہ شریف، مارہرہ مقدسہ لے گئے۔ مارہرہ مقدسہ کے اسٹیشن پہنچتے ہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھے شیخ کامل کی خوشبو آ رہی، مجھے مرشد کامل کی خوشبو آ رہی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 22 سال، کتنی عمر تھی؟ 22 سال، 22 سال کی عمر تھی۔ پھر اس کے بعد امام الاولیاء سلطان العارفین تاج مارہرہ حضرت مولانا خواجہ سید شاہ علیہ رسول صاحب حسینی خصوص ربانی کی خدمت بابرکت میں پہنچے۔ حضرت نے، پیر طریقت نے دیکھتے ہی فرمایا آئیے، ہم تو کئی روز سے انتظار کر رہے ہیں۔ مرشد گرامی کیا فرماتے ہیں؟ کئی روز سے ہم انتظار کر رہے تھے۔ پھر بیعت فرمائی، اپنا مرید بنایا، اسی وقت ساتھ ہی تمام سلاسل کی اجازت بھی عطا فرمائی، خلافت سے بھی نواز دیا۔ کہیں ایسا کوئی مرید کہ جسے بیعت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی مل جائے، اجازت بھی مل جائے اور تمام سلسلوں کی اجازت مل جائے، ایک آدھ کی نہیں، تب غور کیجیے۔ پھر اس کے بعد عطیات سلف، یعنی جو تحفے تحائف جو خاندانوں سے چلے آ رہے تھے وہ سب کے سب عطا فرما دیے، اور ایک صندوقچی جو وظیفے کی صندوقچی کے نام سے منسوب تھی عطا فرمائی، اور تمام اوراد و وظائف اعمال سب کی اجازت بھی مرحمت فرما دی۔ یہ دیکھ کر تمام جتنے مریدین وہاں پر حاضر تھے سب بڑے حیرت زدہ۔ پھر جب سب حاضرین مجلس پر نگاہ پہنچی تو پیر صاحب کے جو پوتے تھے وہ بھی جو ہے روشن ضمیر تھے، وہ بھی ولی کامل تھے، انہوں نے سب کی طرف سے گویا کہ سب کے حالات کو دیکھتے ہوئے، سب کے دلوں کو، کیفیات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خود جو آگے بڑھ کر سوال کیا۔ سوال کرتے ہیں اپنے جد امجد سے،
عرض کیا حضور 22 سال کے اس نوجوان پر یہ کرم کیوں ہوا، جبکہ حضور کے دربار میں اتنی جلدی یا اتنی آسانی کے ساتھ کسی کو اجازت و خلافت نہیں ملتی، بڑی مشقتیں، بڑے دن، بڑے مہینے گزارنے کے بعد ایک دو سلسلوں کی اجازت اور خلافت دی جاتی ہے، اور آپ نے اس نوجوان پر اتنا کرم فرمایا کہ ایک ہی نشست، ایک ہی ملاقات، بیعت کے ساتھ تمام سلاسل کی اجازت، تمام کچھ آپ نے عطا فرما دیا۔ اس کی وجہ کیا؟ تو حضرت نوری میاں علیہ رحمہ بہت بڑے روشن ضمیر تھے، اس لیے یہ سب کچھ دریافت کیا تاکہ زمانے کو اس نوجوان کا مقام ولایت، وہ شان مجددیت کا پتہ چل جائے۔ سیدنا شاہ علیہ رسول قدس سرہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم احمد رضا کو کیا جانو، یہ فرما کر آپ رونے لگے، اور ارشاد فرمایا، میاں صاحب میں فکر مند تھا کہ اگر قیامت کے دن رب العزت جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ علیہ رسول تو نے دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ الحمدللہ آج وہ فکر دور ہو گئی، مجھ سے رب تعالیٰ جل وعلا جب یہ پوچھے گا علیہ رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں مولانا احمد رضا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اور حضرات فرماتے ہیں کہ اور جتنے لوگ میرے پاس مرید بننے کے لیے آتے ہیں تو ان کے دل زنگ آلود ہوتے ہیں، دلوں پر گناہوں کے زنگ کے دل جمے ہوتے ہیں، انہیں جو کی روٹی کھلا کر راتوں دن محنت کرا کر ان کے دلوں کے زنگ کو دور کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اگر وہ کچھ قابل بنتے ہیں، کچھ لائق ہوتے ہیں، تو ایک دو خلافتیں، ایک دو سلسلوں کی اجازتیں انہیں جو ہے دے دی جاتی ہیں۔ لیکن امام احمد رضا جو یہاں پر آئے ہیں تو ان کا دل بڑا مصفا ہے، بڑا صاف ستھرا اور پاکیزہ دل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ انہیں بس نسبت کی ضرورت تھی، انہیں بس کس چیز کی ضرورت تھی؟ نسبت کی ضرورت تھی۔ پھر اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا، میاں صاحب میرے اور میرے مشائخ کی تمام تصانیف مطبوعہ یا غیر مطبوعہ، یعنی جو لکھی جا چکی ہیں یا جو نہیں لکھی جا چکی، جو کتاب کی شکل میں آ چکی ہیں یا کتاب کی شکل میں نہیں آئی، یہ سب امام احمد رضا کو پیش کی جائیں۔ اب وہ اس کا مطالعہ کریں گے، پھر اس کے بعد جس کو کہیں گے کہ یہ شائع ہونی چاہیے، لوگوں تک پہنچنی چاہیے، تو اسے شائع کیا جائے، اور جس کو کہیں کہ شائع نہ ہونی چاہیے تو اسے جو رد کر دیا جائے۔ اور ان کتابوں میں جن عبارتوں کو، جن لائنوں کو یہ جو ہے کاٹ دے تو اسے ہمارے تمام مشائخ کی طرف سے کٹی ہوئی سمجھی جائے، اور جن عبارتوں میں یہ اضافہ فرما دیں تو تمام مشائخ کی جانب سے اس اضافے کو سمجھا جائے۔ بندہ لگائیں، ایسے بھی شان کسی کو ملی، اتنی شان، اتنی شوکت، اتنا مرتبہ، اتنا مقام ملا حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کئی سارے لوگوں کو حسد ہونے لگتا ہے۔ کئی سارے لوگ کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف عشق رسول کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت ہی پیارا ایک واقعہ، آپ لوگ بہت توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس میں جو ہے آل رسول کو پریکٹیکلی جو مثال آپ نے دی، کر کے جو دکھایا ہے محبت، وہ آپ کو مثال اس میں ملے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اتنے بڑے وقت کے امام جس کے ہر چہار جانب جو ہے شہرت کے ڈنکے بج رہے، ایک پروگرام میں جانا، کہاں جانا تھا؟ پروگرام میں۔ تو اس دور میں جو ہے ایک بڑے عالم دین کو، وقت کے ایک بڑے امام کو لینے کے لیے پالکی بھیجی گئی۔ پالکی آپ نے سنا ہوگا، پہلے جو ایسے سواریاں نہیں ہوتے تھے، ایک اس انداز میں وہ بناتے تھے، چار اس کے جو ہے کونڈے ہوتے تھے، چار مزدور اس کو اٹھا کر جو ہے ایک سواری کو لے کر جاتے تھے۔ تو پالکی بھیجی گئی، آپ کے مکان سے لگ گئی، اعلیٰ حضرت مکمل تیاری کے ساتھ جبہ دستار پہنے ہوئے، وقت کی ایک اہم شخصیت ایک پروگرام کے لیے جب تشریف لے گئے تو جب آپ پالکی میں قدم رکھے، 2-4 قدم پالکی آگے بڑھی تھی، اعلیٰ حضرت نے اندر سے آواز دی کہ خدا کے لیے پالکی کو روک دو۔ آپ نے فرمایا خدا کے لیے پالکی روک دی جائے، پالکی کو فوراً روک دیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مریدین، شاگرد اور جو ہے اساتذہ ساتھ میں جا رہے ہیں، سب پریشان ہیں، سب حیرت زدہ ہیں کہ آخر کیا بات ہو گئی۔ اور دکاندار وغیرہ بھی جو ہے اپنی دکان سے باہر آ کر وقت کے اس امام کو سلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جن کی زیارت کے لیے حاضر، جنہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگوں کا جو ہے تاتا بن جاتا۔ وقت کے امام جب پالکی سے باہر قدم رکھتے ہیں تو آپ نے جو ہے روتے ہوئے کہا کہ مجھے اٹھانے والوں میں سے ایک شکایت ہے۔ فرمایا مجھے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یہاں سے آ رہی، خدا کے لیے آپ کو آپ کے جد امجد کا واسطہ آپ میں سے آل رسول کون ہے بتا دیں۔ ایک مزدور جو تھے
گمنام جو شہزادہ رسول تھے، یقیناً آل رسول کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دستے سوال کسی کے سامنے بڑھا نہیں سکتے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا میرے؟ جو شہزادہ رسول ہوتے ہیں، جو آل رسول ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ کبھی نہیں پھیلاتے، نہ ان کو زکوٰۃ لگتی، نہ وہ صدقات لیتے ہیں۔ وہ جو ہے بڑا عالی و نسل ہے، بہت بڑا وہ خاندان ہے، بڑا جو ہے اعلیٰ نسب ہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، گھر کے حالات اور پریشانیوں نے مجھے جو ہے مزدوری پر مجبور کر دیا، تو مجھے اپنی مزدوری سے کام ہے، آپ کو ذات وغیرہ لے کر کیا کرنا، اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ لیکن وقت کے امام نے جو جواب دیا، وقت کے امام نے جس انداز میں جب اس کیفیت کو دیکھا تو لوگوں نے بھی دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ وقت کے امام نے اپنے سر سے عمامہ اتار کر اس شہزادہ رسول کے قدموں میں رکھ دیا اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے آل رسول، کل قیامت کے دن جب میدان محشر غائب ہوگا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا، احمد رضا کیا میرے شہزادوں کے کندھے اس لیے بنے تھے کہ وہ تمہارے بوجھ کو اٹھائیں، تمہارے وجود کو اٹھائیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیں، رسول اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیں۔ بارہا تکرار، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مجمع پر بھی ایک رقت طاری ہے۔ آخرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہزادے، میرا دل اس بات پر بھی مطمئن نہیں ہوتا، آپ معاف کر دیں، آپ کا بڑا احسان ہے، لیکن میرا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اب آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور میں اس کو اٹھا کر چلوں گا۔ اب بتائیں، وقت کا اتنا بڑا امام، اتنی شہرت ہے، اتنی عزت ہے، کثیر تعداد میں شاگرد ہے، کثیر تعداد میں جو ہے مشائخ بھی موجود ہیں، کثیر تعداد میں چاہنے والے موجود ہیں، ایک مجمع ہے، اتنی عزت والا امام جب ایک گمنام شہزادے کے قدموں پر اپنی عزت کو رکھ رہا ہے، یہ مثال دے رہا پوری دنیا کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے شہزادے رسول کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ پھر منتیں کر کے شہزادہ رسول کو اس پالکی میں بٹھائے اور وقت کے امام نے جو اسے کندھا دیا اور کئی قدم لے کر چلے۔ صرف زبان سے کہنے والے بہت ہوتے ہیں، نعرے لگانے والے بہت ملتے ہیں، عقیدت زبان سے ظاہر کرنے والے بہت ملتے ہیں، لیکن عملی طور پر کر دکھانے والی شان ہے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات۔ اندازہ تو لگائیں، اتنا بڑا شخص ہونے کے باوجود، اتنی شہرت یافتہ شخصیت ہونے کے باوجود، اس نے جس چیز کو دیکھا وہ آل رسول کی ذات۔ صرف یوں ہی نہیں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، اعلیٰ حضرت کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ صرف زبانی الفاظ نہیں تھے، بلکہ اسے عملی جامہ پہنا کر بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے تعلق سے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کبھی فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور سے ڈورا تیرا۔ یہ وہ ذات تھی، تمام علوم ملنے کے باوجود، اتنی عزتیں ملنے کے باوجود، کیفیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ والہانہ محبت ہے، وہ عشق ہے کہ ہم اگر دیکھیں آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، میں آپ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم جو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ تو کر کے جنہوں نے اپنی زندگی صرف اور صرف دین کی خدمت میں صرف اتنے بڑے عاشق رسول کہ ایسی مثال پھر بر صغیر میں نہیں ملتی۔ رات بھر جو ہے عشق رسول میں رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، پریشان ہوا کر رات بھر جگ کر آنسو بہاتے تھے۔ آقا کا مدینہ یاد آتا، وہ گلیاں یاد آتی، اور معاملات یہاں تک ملتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے یہ آل رسول ہیں تو آپ ان کے جو ہے ہاتھ چوم لیا کرتے، اور کبھی یہ پتہ چلتا کہ یہ شخص جو ہے مدینہ منورہ سے ہو کر آئے ہیں تو آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اٹھ کر ان کے پیر چوم لیا کرتے تھے کہ ان پیر جو مدینے کی آب و ہوا میں رہ کر آئے ان پیروں کو بوسہ دیا کرتے۔ اب بتائیں کتنا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات بھر جو ہے آنسو بہایا کرتے تھے عشق میں یاد میں۔ دن کی کیفیت یہ تھی، اور تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ کبھی نماز آپ نے قضا نہیں کی، اور آخری عمر تک بھی مکمل، جبکہ چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا تھا تو کرسی پر آپ کے مریدین جو اٹھا کر لاتے اور جو آپ جماعت سے نماز ادا فرماتے، پھر اس کے بعد مکان کو تشریف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے
کہ آپ کو سفر کے لیے نکلنا تھا، تو سفر پر نکلنے کی بھی آپ کی کیفیت جو بیان کی گئی وہ کیفیت یہ بیان ہوئی کہ اگر ٹکٹ بھی بنانا ہوتا تو پہلے اس بات کو کنفرم کر لیتے کہ اس میں جو ہے سفر میں کہیں نماز تو نہیں آ رہی، کوئی سب سے پہلے جو چیز دیکھتے وہ نماز کو دیکھتے کہ نماز تو کہیں قضا نہ ہو جائے۔ تو ایک دفعہ ٹرین کے سفر کے لیے ضروری تھی، تو پتہ چلا کہ اگر ٹرین کا سفر کریں گے یہاں سے وہاں تک تو بیچ میں ایک نماز قضا ہو سکتی، تو آپ نے فرمایا اس کی کوئی تدبیر ہے کہ اس سے بچے؟ تو بتایا گیا کہ پوری ایک بوگی ریزرو کرنی پڑے گی، تو معاملہ یہ ہوگا کہ اس اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد جہاں پر نماز کا وقت آ رہا ہے اس بوگی کو جو ہے الگ کر دیا جائے گا، پھر دوسری ٹرین آئے گی تو اس کو جوائن کر کے آگے لے جائے گی۔ تو پوری بوگی اس دور میں جہاں پر 8 آنے اور 4 آنے یا 1 روپے میں ٹکٹ بنتا تھا، آپ نے 230 روپے میں پوری بوگی بک کی۔ بہت بڑی جو ہے اس کی وہ روپیہ تھا، وہ پیسہ تھا، اس دور میں اندازہ لگا 230 روپے۔ آج سے 100 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں اگر اس کا ہم اندازہ لگائیں تو 3 لاکھ سے زیادہ قیمت ہو جائے۔ تو نماز کے اہتمام کے لیے پوری بوگی بک فرمائی، پھر اس کے بعد وہاں پر نماز جب ادا کی تو اسی وقت خط لکھا، بولے کہ جو پیسے میں نے لگائے تھے آج وصول ہو گئے، اب وصول ہو گئے، نماز میں پڑھ چکا ہوں، نماز قضا نہیں ہوئی، الحمدللہ کا شکر۔ یہ نماز کی کیفیت ہے، اس انداز میں نماز سے محبت، والہانہ عقیدت، اور جس کی بنا پر جو ہے آپ جو عشق رسول آپ کے اندر تھا اس کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کو جو مقام اور مراتب جس انداز میں ملے، آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا، آپ کو مجدد دین و ملت کیوں کہتے ہیں وہ آج اب اس وقت میں آپ کے سامنے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اب لوگ زیادہ ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ سکتا تھا لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں، مجدد کہتے کس کو؟ مجدد اس شخص کو کہتے ہیں ولایت کا ایک بڑا خاص یہ مقام، پورے 100 سال میں اللہ عز و جل کسی ایک اپنے بندے کو، دنیا میں صرف ایک بندے کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ مجدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں اسلام میں جو کچھ باطل رسم و رواج یا کچھ ایسی چیزیں داخل کر دی جائیں کہ جن کا الگ کرنا بہت مشکل ہو جائے، تو اللہ عز و جل اپنے اس بندے کے ذریعے سے، اس اپنے ولی کامل کے ذریعے سے دین کو پھر سے نیا فرماتا ہے، وہ دین پھر سے اس دین کے جیسا ہو جاتا ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے۔ تو دین کے سب سے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور ہندوستان کے پہلے مجدد الفسانی جو اکبر کے زمانے کے تھے، اس وقت دین الہی پر بڑا حملہ ہوا، بھرے دربار میں مجدد الفسانی نے توحید الہی کا درس دیا تھا اور لوگوں کو جو ہے دین الہی جو نیا دین وہ بنانے کی کوشش کی، جس میں تمام مذاہب کو شامل کر کے دین کی شکل کو بالکل مسخ کر کے کچل دینے کا کام کیا جا رہا تھا، اس سے جو ہے امت کو بچایا تھا، بڑا عظیم احسان انہوں نے انجام دیا تھا، اس لیے انہیں مجدد الفسانی کہا تھا۔ پھر 14ویں صدی میں جہاں پر ذات رسول کو نشانہ بنایا گیا ہر طرف سے، کبھی حضور کے نور کو لے کر سوالات کھڑے کیے گئے، کبھی حضور کے علم غیب کو لے کر سوالات کھڑے کیے گئے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کو لے کر سوالات کھڑے کیے گئے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے تعلق سے سوالات کھڑے کیے گئے۔ تو اس دور میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاتم النبیین کے لفظ کو لے کر کہ حضور آخری نبی ہیں، اس مسئلے کو لے کر جو ہے مسئلے اٹھے، تو ان سب کا قلع خما جس نے کیا، فتح یابی جس نے جو ہے مسلمانوں کی کرائی، اس ذات کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، جنہوں نے تنے تنہا بریلی کے سرزمین پر بیٹھ کر ہر طرف سے مخالفین کا جواب دیا، ایسے مخالفین کا جواب دیا جو ذات رسول کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ آپ کے تعلق سے ملتا ہے جو عبارتیں امام احمد رضا خان فاضل کے بریلوی کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، وہ عبارتیں پڑھ کر آپ دہاڑے مار کر رویا کرتے تھے کہ امت کو کیا ہو گیا، مسلمانوں کو کیا ہو گیا، کیا یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے ان کا رد فرمایا، اس کے تعلق سے صحیح عقائد پیش فرمائے، 1000 سے زائد کتابیں تحریر کی، ہر فن میں تحریریں، ہر فن میں جو ہے تصنیف آپ کی موجود، 30-35 جلدوں میں بہار شریعت کا بڑا ذخیرہ آپ نے جمع فرمایا، ہر علم میں جو ہے تصنیف آپ کی موجود۔ آپ اندازہ تو لگائیں۔ پھر اس کے بعد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پھر ان لوگوں نے گالیوں والے خط لکھنے شروع کر دیے۔ ایک دفعہ آپ کے شاگردوں کی نگاہ اس پر پڑ گئی تو انہوں نے جو ہے خط نکالے، دیکھے 3 تھیلی بھر کر خط اور ایک سے ایک بڑھ کر گالیاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو لوگوں نے لکھے۔ تو جب پوچھا حضور یہ کیا مسئلہ، آپ ان کا جواب نہیں، فرمایا کہ مجھے اب خوشی ہوئی، اس لیے کہ جتنی دیر یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو مجھے دل کو سکون ملتا ہے کہ اتنی دیر وہ ذات رسول کو بھول کر مجھے گالیاں دیتے۔ اس سے پہلے ان کا نشانہ ذات رسول تھی،
تو میں بڑا بے چین تھا، اب یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں تو میں بڑا راضی ہوں۔ یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، جس کا وہ انعام انہیں ملا کہ ہر چہار جانب پوری دنیا آپ گھوم لیں، جہاں پر بھی مسلمان ہوں گے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو جاننے والے ضرور ہوں۔ جو شہرت، جو عزت انہیں ملی فنا فی الرسول کی بنا پر انہیں وہ عزت ملی۔ ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے آج کے میں بیان کو ختم کر دوں گا۔ یہ تو بہت ساری باتیں ابھی بھی باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ اور بھی کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور کمال کا آپ کا قوت حافظہ تھا کہ جس کے تعلق سے ملتا کہ ایک دفعہ کسی شخص نے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے نام کے ساتھ حافظ صاحب لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ حافظ صاحب یہ مسئلے کا مجھے حل بتا دیں۔ تو اس وقت تک آپ جو ہے حفظ نہیں کیے تھے، تو یہ خط جب آپ کے پاس پہنچا تو 29 شعبان الموسم، اسی دن جو ہے چاند دکھا، رمضان مبارک کی تاریخ شروع ہوئی، تو مغرب سے لے کر عشاء تک 1 پارے 1.5 پارے کی آپ تلاوت کرتے، اور یہاں تک کہ 27 رمضان آنے تک آپ مکمل حافظ قرآن میں۔ اندازہ لگا اللہ کتنا آپ کے اوپر کرم تھا، کیسی آپ کی جو ہے وہ قوت حافظہ تھی۔ تو کہتے ہیں 25 صفر المظفر ایک شامی بزرگ، وہ دوپہر خیر اللہ کے لیے آرام فرماتے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام اطراف بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے ائمہ بھی جو ہے خدمت میں بابرکت میں حاضر ہیں، لیکن مجلس میں بالکل سکوت ہے، خاموشی ہے۔ تو یہ شامی بزرگ بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر فدا ہوں، قربان ہوں یا رسول اللہ، یہ مجلس میں خاموشی کیسی؟ 25 صفر المظفر، یعنی آج 25 صفر ہے، عرس اعلیٰ حضرت مثال اعلیٰ حضرت کا دن، دوپہر کا وقت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ جو ہے انتظار کر رہے ہیں احمد رضا کا، ہم لوگ احمد رضا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اندازہ لگا ہے بارگاہ رسالت میں کیسی مقبولیت ہے کہ اپنے عاشق کے ذریعے سے یہ پیغام پوری امت تک پہنچا رہے ہیں کہ منتظر انتظار کیا جا رہا ہے احمد رضا کا، وہ آنے والا۔ کتنی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ شامی بزرگ شام سے پھر ہندوستان آئے، ہندوستان آنے کے بعد اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ اجمیر شریف میں جب انہوں نے اس تعلق سے معلوم کیا کہ احمد رضا جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بشارت دی تھی وہ کام، تو پتہ چلا کہ بریلی شریف کے امام۔ پھر کہتے ہیں کہ بریلی شریف وہ پہنچے، بریلی شریف میں پتہ چلا کہ وہ ابھی کچھ مہینے ہوئے وہ انتقال کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے جو وہ ڈیٹ وغیرہ کنفرم کی تو پتہ چلا کہ جس وقت میں نے وہ خواب دیکھا تھا، زیارت کی تھی، اسی دن دوپہر کے وقت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو وقت کے امام بھی ہیں، وقت کے مجدد بھی ہیں، جو فقیہ بے مثل ہیں، جو محدث بھی ہیں، جو ہر علم و فن کے ماہر ہیں، وہ آفتاب تو 25 صفر المظفر کو غروب ہو چکا۔ تو ظہر کی نماز کا وقت تھا، ظہر کی نماز کے بعد جو ہے جہاں تک تحریروں میں ملا ہے کہ 2 بجنے کے بعد جو ہے ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوا تھا، اس وقت جو ہے آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آج کے عرس کے موقع پر ان کی قبر پر مزید رحمت و انوار کی تجلیاں نازل فرمائے، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے فیض و برکات سے ہم سب کو بھی مالا مال فرمائے، اور عشق رسول کی جو دولت انہوں نے ہمیں دی ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم تک عشق رسول کی دولت پہنچی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل جو ہے ہم سب کو ہمیشہ سنیت پر قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس شعر کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت کا ایک پیغام آپ تک پہنچاتا چلوں، آپ نے ایک مصرعے کے ذریعے سے اس پیغام کو پہنچایا۔ کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ پھر فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرائیں، ہاں یہ چور بلا کے ہیں، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی۔
گویا کہ آپ نے ان الفاظ میں سمجھایا کہ یہ دور وہ ہے کہ لوگ ایسے جری اور اس انداز میں ہو چکے ہیں، چور ہیں تو بڑے بلا کے چور ہیں کہ یہ آنکھوں سے جو ہے کاجل بھی چرا سکتے ہیں، کہیں تمہارے دلوں سے تمہارا ایمان نہ چرا لے۔ عشق رسول ایمان کی اصل ہے، اس کی حفاظت کرو۔ عشق رسول دل میں ہوگا تو تمہارا جو ہے کامیاب زندگی بھی گزرے گی اور آخرت میں بھی جو ہے تم جنت کے مستحق ہوگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔